السلام علیکم پیارے دوستو، پیش خدمت ہے ایک دلچسپ، حیرت انگیز اور سبق آموز کہانی، قصہ 3 شہزادوں کا تیسرا حصہ۔ بہادر شہزادہ جنوب کی سمت روانہ ہوا تھا۔ جب وہ اپنے ملک کی سرحد سے باہر نکلا تو شام پڑ چکی تھی۔ اس طرف ان کا ملک زیادہ پھیلا ہوا تھا، اس لیے اسے سرحد عبور کرتے شام ہو گئی تھی۔ اب اس کے سامنے پہاڑوں کا طویل سلسلہ تھا۔ اس نے پہاڑوں کو عبور کرنا شروع کر دیا جو ختم ہونے میں نہ آتے تھے۔ زیادہ راہ کے طور پر دوسرے شہزادوں کی طرح اس نے بھی ہیرے اور اشرفیاں ساتھ لی تھیں۔ اس کے پاس خشک میوہ جات کی تھیلیاں بھی تھی، لیکن ابھی تک اس نے کھانے پینے کی طرف کوئی خاص توجہ نہ دی تھی۔ پہاڑ عبور کرتے ہوئے اسے ساری رات بیت گئی۔ سحری کے وقت اس نے کچھ خوراک لی اور اب جس پہاڑ کی طرف روانہ ہوا اس کے خیال میں وہ سب سے بلند تھا۔ اس کے اوپر کھڑے ہو کر راستے کا صحیح تعین کیا جا سکتا تھا۔ پہاڑ کے اوپر پہنچنے تک صبح ہو گئی اور سورج نکل آیا تھا۔ پہاڑ کی چوٹی سے دور دور تک کے علاقے نظر آ رہے تھے۔ اس کے دائیں بائیں اور پیچھے تو یہی بنجر پہاڑ ہی پہاڑ تھے، مگر سامنے کی طرف والا پہاڑی سلسلہ سرسبز تھا۔ اس نے اپنے گھوڑے کو اسی سمت ڈال دیا۔ گھوڑا بہت اصیل نسل کا تھا۔ وہ دشوار گزار راستوں پر بھی بڑی پھرتی سے چل رہا تھا۔ سرسبز پہاڑ کے دامن میں پہنچتے ہی گھوڑے کی بھوک جاگ اٹھی۔ شہزادہ سمجھ گیا تھا کہ اب کچھ دیر آرام کیے بغیر ہم آگے سفر جاری نہیں رکھ سکیں گے۔ وہ گھوڑے سے اترا اور اس کی رسی کو لمبا کر کے باندھ دیا۔ یہاں گھاس تو نہ تھی، لیکن لمبی لمبی پتیوں والے چھوٹے چھوٹے سبز پودے ضرور تھے۔ ان کا قد 2 سے 5 فٹ تک ہوگا۔ ان کے پتوں سے عجیب سی بو آ رہی تھی۔ گھوڑا بھوک کے مارے اس پودے پر منہ مارنے لگا۔ شہزادہ اس کے قریب ہی لیٹ کر گھوڑے کی طرف دیکھنے لگا جو اس کا مستقل ساتھی تھا۔ پھر اچانک اس نے گھوڑے کو گرتے ہوئے دیکھا۔ شہزادہ ایک دم اٹھ کر گھوڑے کی جانب بڑھا۔ اس دوران میں گھوڑا زمین پر لیٹ چکا تھا۔ شہزادہ پریشان ہو گیا۔ بظاہر ایسا کچھ محسوس نہ ہوتا تھا کہ گھوڑے کو کوئی تکلیف ہوئی ہو۔ اب گھوڑے کی آنکھیں بند ہونے لگی تھیں اور شہزادے کی پریشانی بڑھنے لگی۔ قریب پہنچ کر اس نے گھوڑے کو بہت ہلایا جلایا، لیکن اس نے اپنی آنکھیں نہ کھولیں۔ شہزادے نے اس کے نتنوں پر ہاتھ رکھا تو سانس چلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس سے پہلے کبھی گھوڑا اس طرح نہیں لیٹا تھا اور یہ گھوڑا سب سے تندرست تھا۔ بہرحال سوچتے سوچتے وہ سمجھ گیا کہ ضرور اس پودے میں کچھ اثرات ہیں جن کی وجہ سے گھوڑا لمبی تان کر سو گیا ہے۔ شہزادے نے اس پودے کے چند پتے توڑے اور انہیں سونگھ کر چکھنے لگا۔ اس نے 2-4 پتے ہی کھائے تھے کہ اس پر غنودگی چھانے لگی۔ پھر اسے ڈھول کی آوازیں آنے لگیں۔ اس کی نگاہیں بے اختیار پہاڑ کی چوٹی کی جانب اٹھ گئیں جہاں بہت سے لوگ ناچتے گاتے آ رہے تھے، لیکن بہادر شہزادے کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور وہ زمین پر لڑھکتا چلا گیا۔ جڑی بوٹی کھانے کے بعد بہادر شہزادہ کتنی دیر سویا رہا یہ اسے معلوم نہیں ہو سکا۔ اسے دھوپ کی سخت تپش محسوس ہوئی تو اس کی آنکھیں کھلتی چلی گئیں۔ شہزادے کو اپنے جسم میں سستی سی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے ذہن میں گزرے ہوئے واقعات ایک ایک کر کے گھومنے لگے اور نگاہیں بے اختیار پہاڑ کی چوٹی کی جانب اٹھ گئیں جہاں اس نے آخری مرتبہ لوگوں کو ڈھول بجاتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن اب وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ اس کا گھوڑا ابھی تک اپنی سابقہ حالت میں لیٹا ہوا تھا۔ شاید اس نے بوٹی کی زیادہ مقدار کھا لی تھی۔ شہزادے نے گھوڑے کے پاس بیٹھ کر اس کے جسم پر مالش کرنے کے انداز میں ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ دھوپ کی وجہ سے اس کا جسم پہلے ہی گرم ہو رہا تھا۔ شہزادے نے اپنی چھاگل سے پانی نکال کر کچھ خود پیا اور تھوڑا سا ہاتھ میں لے کر گھوڑے کے منہ میں ڈالا۔ گھوڑے نے زبان باہر نکالی تو شہزادے نے اس کی زبان پر پانی ٹپکا دیا۔ اب گھوڑے کے جسم میں بھی حرکت پیدا ہونا شروع ہو گئی تھی۔ شہزادے نے گھوڑے کو اسی حالت میں چھوڑا اور خود اس بوٹی کو چل پھر کر دیکھنے لگا جس کے اثرات نے ان دونوں کو گہری نیند سلا دیا تھا۔ اس نے چل پھر کر ساری جگہ دیکھ لی۔ یہ جنگلی بوٹی صرف 100 میٹر کے رقبے پر پھیلی ہوئی تھی۔ شہزادے نے بوٹی کے کافی سارے پتے توڑ کر ایک تھیلے میں ڈال لیے اور واپس گھوڑے کے پاس آ گیا۔ گھوڑا اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد وہ کامیاب ہو گیا۔ شہزادہ بڑی گہری نظروں سے گھوڑے کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ وہ مستقبل میں اس جڑی بوٹی کو کام میں لانا چاہتا تھا۔ وہ حیران تھا کہ گھوڑے جیسا قوی جانور اس بوٹی کے اثر سے نہ بچ سکا تھا، اور وہ خود جو اکیلا ہو کر 100 جنگجو آدمیوں کو ایک ہی حلے میں شکست دے دیتا تھا، اتنی آسانی سے نیند کی وادیوں میں گم ہوتا چلا گیا۔ کافی دیر بعد اس کا گھوڑا سفر کے لیے تیار تھا۔ شہزادے نے اپنا مال و اسباب گھوڑے پر لادا اور دوبارہ آگے بڑھنے لگا۔ آدھا دن سفر کرنے کے بعد پہاڑیوں کا سلسلہ کم ہوا تو شہزادے کی نظر دور ایک بستی پر پڑی۔ وہ گھوڑے سے اتر کر اسی طرف چلنے لگا۔ گھوڑا اس کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔
बस्ती के नजदीक पहुंचकर शहजादे ने देखा कि सारी बस्ती के घर जले हुए थे। यहाँ किसी जी रूह का नामो निशान तक ना था। उसका तजस्सुस बढ़ता चला गया और वो बस्ती में दाखिल हो गया। बस्ती ज्यादा बड़ी नहीं थी। 8-10 गलियां घूमने के बाद बस्ती खत्म हो गई। शहजादे ने घास फूस से बने घरों में जाकर देखा जहां अभी तक अनाज मौजूद था। जलने की बू भी अभी तक आ रही थी, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि उसे जले हुए ज्यादा देर नहीं गुजरी। शहजादे की समझ में उसके जलने की वजह ना आ सकी और वो बोझल कदमों से एक निस्बतन छोटी पहाड़ी की तरफ चल पड़ा। चलते चलते एक टीले के पास उसे जमीन पर सुर्ख धब्बा नजर आया। जब उसने हाथ के साथ लगाकर सूंघा तो शहजादे के रोंगटे खड़े हो गए। ये इंसानी खून था। वो दीवाना वार इधर उधर देखने लगा और फिर एक छोटे से गड्ढे में उसे इंसानी जिस्म पड़ा नजर आया। वो भागकर उस तक पहुंचा और नब्ज पर हाथ रख दिया। नब्ज चल रही थी और उसके सर के एक तरफ खून जमा हुआ था। शहजादे ने उसे कंधे पर डालकर एक सायेदार दरख्त के नीचे डाला और पानी से जख्म साफ करके सर को कपड़े से बांध दिया। पानी पड़ने की वजह से वो नौजवान होश में आने लगा। उसकी उम्र 18 और 20 साल के दरमियान थी। उसकी आंखें खुल रही थीं। शहजादे को करीब देखकर वो दहशत से चीखने लगा और उठकर भागने की कोशिश की, लेकिन 2 कदम के बाद गिर गया। शहजादा दोबारा उसके पास आया और उसे तसल्ली दी कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। वो फटी फटी निगाहों से शहजादे की तरफ देखने लगा। उसकी आंखों से अभी तक खौफ झलक रहा था। शहजादे ने घोड़े के ऊपर लदे थैले में से पानी और खुराक निकालकर उसके सामने रखी तो उसकी झिझक कदरे कम हुई। खाओ, शाबाश, थोड़ा सा खा लो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लगती, शहजादे ने उसे तसल्ली देते हुए कहा तो वो हाबड़ हाबड़ करके खाने लगा। शहजादे ने भी थोड़ा सा खाना खाया और घोड़े को घास चरने के लिए छोड़ दिया। क्या तुम्हारा ताल्लुक इसी बस्ती से है? शहजादे ने नौजवान से पूछा तो उसने असाबत में सर हिला दिया। अच्छा, मुझे बताओ कि इस बस्ती की ये हालत कैसे हुई? शहजादे ने दोबारा पूछा। नौजवान रोते हुए बताने लगा, पहले हम बहुत दूर पहाड़ों के उस तरफ रहते थे, जहाँ और भी बहुत सारी छोटी छोटी बस्तियों का एक मुल्क आबाद है। एक दिन बड़े मेले में हमारी बस्ती के एक लड़के से दूसरी बस्ती का लड़का जख्मी हो गया। जख्मी होने वाला लड़का बस्ती के सरदार का बेटा था। वो सरदार बहुत ताकतवर था। उसने हमारे सरदार से कहा कि वो लड़का मेरे हवाले करो जिसने मेरे बेटे को जख्मी किया है, लेकिन हमारे सरदार ने लड़का उसके हवाले करने से इनकार कर दिया। उस वक्त तो वो कुछ ना बोला, लेकिन हमारे सरदार को पता था कि वो हमारी बस्ती पर जरूर हमलावर होगा। उसने बस्ती की औरतों, बच्चों, बूढ़ों को फौरी तौर पर वहां से निकालकर बहुत दूर इस जगह भेज दिया ताकि वो उनकी तरफ से बेफिक्र होकर दुश्मन का मुकाबला कर सके। हमारे सरदार की तवक्को के मुताबिक उन्होंने रात को हमला कर दिया। हमारे जवान बड़ी बहादुरी से लड़े, लेकिन दुश्मन तादाद में ज्यादा थे, इसलिए हमारे काफी लोग हलाक हो गए और बाकी हार मानने पर मजबूर हो गए। दुश्मन हमारी बस्ती में लूट मार करके भाग गए। हम पिछले 8 साल से यहाँ आबाद हैं। उन बस्तियों के लोग इस तरफ नहीं आते। बदकिस्मती से 2 दिन पहले यहाँ से कुछ वहशी कबाइल गुजरे तो उनकी नजर हमारी इस बस्ती पर पड़ी। उन्होंने जालिम सरदार को उसकी इत्तिला दे दी। उसने रात को हमला करके सारी बस्ती को जला दिया है। वो हमारे सारे लोगों को पकड़कर ले गए हैं। मैं उस वक्त इधर भागा और किसी चीज से ठोकर खाकर गिर पड़ा। उसके बाद मुझे अब होश आया है। शहजादे को ये सारा वाकया सुनकर बहुत अफसोस हुआ। नौजवान दास्तान सुनाकर फिर रोने लग गया था। उसे अपनी बस्ती के लोग याद आ रहे थे। शहजादे ने उसे रोने दिया ताकि उसका गम कम हो। जब वो जी भरकर रो चुका तो शहजादे ने उससे पूछा, क्या तुम मुझे उन बस्तियों की तरफ ले जा सकते हो? मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। नौजवान डरते हुए बोला, आप उस तरफ जाने के बारे में कुछ मत सोचें, वो लोग आपको भी मार डालेंगे। उसकी बात सुनकर शहजादा हंस पड़ा। मैं एक मुहिमजू हूँ और एक ही हमले में 100 जंगजुओं का अकेला खात्मा कर सकता हूँ। नौजवान शहजादे की बात सुनकर उसे गौर से देखने लगा। अब ज्यादा सोचो नहीं, बल्कि उन लोगों तक मेरी रहनुमाई करो ताकि तुम्हारी बस्ती के लोगों को उनसे छुड़ा सकूं। शहजादे ने उसे उठाते हुए कहा और नौजवान को साथ लेकर घोड़े की तरफ बढ़ गया। दोनों घोड़े पर सवार हुए और नौजवान की रहनुमाई में जालिम सरदार की बस्ती की तरफ रवाना हो गए। बहादुर शहजादा और नौजवान 2 दिन तक मुसलसल सफर करते रहे। नौजवान ने दुरुस्त कहा था कि बस्तियां यहाँ से बहुत दूर हैं। वो शहजादे के अंदाजे से ज्यादा दूर निकली। रात गए जब दूर से लालटेनों की रोशनी नजर आई तो नौजवान डरते डरते बोला, वो सामने पहली बस्ती आ गई है, लेकिन हमारे दुश्मनों की बस्ती इससे हटकर है। शहजादे ने घोड़े की रफ्तार थोड़ी तेज की
क्योंकि अब पहाड़ी चट्टानें खत्म हो चुकी थीं और सिर्फ रास्ता थोड़ा पथरीला था। घोड़े के टापों की आवाज सन्नाटे में दूर दूर तक सुनाई दे रही थी, लेकिन शहजादा उससे बेपरवाह था। डर और खौफ को उसने कभी अपनी जिंदगी में जगह न दी थी। जब वो मतलूबा बस्ती के नजदीक पहुंचे तो रात का तीसरा पहर था। शहजादा घोड़े से उतर आया। उसने नौजवान को घोड़े के पास छोड़कर बस्ती के अंदर जाने का फैसला किया। चांद की आखिरी तारीखें थीं, इस वजह से अंधेरा गहरा था। शहजादा बस्ती की जानिब जाने वाली पगडंडी पर चल पड़ा। बस्ती के मकान हमवार पत्थरों से बने हुए थे और उनकी छतें लकड़ी की बनी हुई थीं। हर मकान के सामने छोटे छोटे बागीचे थे, जिससे वहां रहने वालों की खुशहाली का पता चलता था। उस वक्त लोग घोड़े बेचकर सो रहे थे। ये मौका शहजादे के लिए बड़ा सूदमंद था। चलते चलते वो बस्ती के दरमियान पहुंच गया। अभी तक उसे किसी रुकावट का सामना नहीं करना पड़ा था। बस्ती के दरमियान एक सबसे बड़ा मकान था। उसके चारों तरफ सब्जा था और एक छप्पर के नीचे काफी तादाद में जानवर बंधे हुए थे। असल में शहजादे को नौजवान की बस्ती के लोगों की तलाश थी, लेकिन वो गधे के सर से सींग की तरह गायब थे। फिर अचानक शहजादे पर कोई चीज झपटी। वो बेइख्तियार नीचे झलकता चला गया और वो चीज उसके ऊपर से होती हुई सामने आ गिरी। शहजादा चौकन्ना हो गया। उसके सामने एक मोटा ताजा रीछ खड़ा सख्त नजरों से उसे घूर रहा था। शहजादे ने एक लम्हा जाया किए बगैर नियाम से तलवार खींच ली। रीछ दोबारा हमले के लिए तैयार हो चुका था। उसने जैसे ही शहजादे पर छलांग लगाई तो शहजादे ने एक तरफ होकर तलवार खंजर की तरह उसकी पीठ में घुसेड़ दी। रीछ एक भयानक चीख मारकर तड़पने लगा। उसकी चीख से बस्ती के मकानों में हलचल मचने लगी और लोग अपने हथियारों को साथ लेकर घरों से बाहर निकलने लगे। थोड़ी ही देर में बहादुर शहजादा चारों तरफ से मुकम्मल तौर पर लोगों के घेरे में आ चुका था। बहादुर शहजादा चारों तरफ से लोगों के नरगे में था, जिनके तेवर खतरनाक मालूम होते थे। उसी वक्त एक तरफ से एक बुलंद कामत आदमी नमूदार हुआ, जिसे देखते ही लोगों ने उसके लिए रास्ता छोड़ दिया। वो सीधा शहजादे के पास आकर रुक गया। उसके हाथ में बड़ा सा खंजर था। मुर्दा रीछ को देखकर वो शशोपंज में पड़ गया था कि मैं अजनबी को दोस्त समझूं या दुश्मन। फिर वो तहकमाना लहजे में बोला, तुम कौन हो और रात के इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ अपनी बस्ती के लोगों को छुड़ाने आया हूँ, जिन्हें तुमने अपने पास कैद कर रखा है। शहजादे ने अपनी तलवार को मुर्दा रीछ की खाल से साफ करते हुए कहा, इसका मतलब ये हुआ कि तुम हमारे दुश्मन हो। उसी आदमी ने गुस्सेले लहजे में कहा, नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं रखता। शहजादे ने सुलह जोई का मुजाहिरा करते हुए कहा, तुम हमें क्या नुकसान पहुंचाओगे? हमने तुम्हारे जैसे कई चूहों को शिकस्त दी है। आदमी ने तहकीर आमेज लहजे में शहजादे की तरफ देखकर कहा, देखें आप जो कोई हैं, मुझे इससे कोई गरज नहीं है। बस मेरी बस्ती के लोगों को रिहा कर दें तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। शहजादे ने दिलेरी से अपना एक पांव मुर्दा रीछ पर रखते हुए कहा। सारे लोग बड़ी तवज्जो से दोनों की बातें सुन रहे थे। मैं यहाँ का सरदार हूँ, शायद तुम्हें मेरे बारे में किसी ने बताया नहीं। सरदार ने खंजर पर अपनी गिरफ्त मजबूत करते हुए कहा। तो शहजादे ने भी तलवार सीधी कर ली। मैं जानता हूँ कि तुम एक जालिम इंसान हो, लेकिन तुम्हारी खैर इसी में है कि मेरे साथ ताउन करो। सरदार शहजादे की बातें सुनकर तिलमिला उठा। तुम्हारी ये जुर्रात कि मुझे ललकारो? ये कहकर सरदार ने शहजादे के दिल का निशाना लेकर अपना खंजर जोर से उसकी तरफ उछाल दिया। शहजादा पहले से उस हमले के लिए तैयार था। वो फौरन नीचे बैठ गया और खंजर सीधा पीछे खड़े शख्स के सीने में उतर गया। उसकी खौफनाक चीख से फिजा गूंज उठी और वो नीचे गिरकर तड़पने लगा। सरदार अपने हमले को खता होते देखकर बेफर गया और एक शख्स से तलवार लेकर दोबारा शहजादे की तरफ बढ़ा। उसका पहला वार बड़ा सख्त था। शहजादे ने अपनी तलवार पर उसके वार को रोका, जिससे दोनों तलवारें टकराने की आवाज बुलंद हुई। शहजादे ने चीख कर कहा, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, मेरी बात सुन लो। लेकिन बिफरा हुआ सरदार शहजादे पर ताबड़तोड़ हमले करने लगा। सारे लोग पीछे हटकर ये मुकाबला देख रहे थे। उन्हें अपने सरदार की फतह का यकीन था, इसलिए किसी ने उस लड़ाई में मुदाखलत करनी जरूरी ना समझी। शहजादे ने अभी तक सरदार पर हमला नहीं किया था, जिसकी वजह से सरदार समझ रहा था कि वो हमला करना नहीं जानता। फिर शहजादे ने ललकार कर कहा, सरदार अब संभलो, लगता है तुम्हारा आखिरी वक्त आ गया है। ये कहकर शहजादे ने तलवार के एक ही वार से उसका सर तन से जुदा कर दिया। लोग फटी फटी आंखों से सरदार की तड़पती हुई लाश देख रहे थे। ये मंजर देखकर सरदार के दोनों बेटे अपनी अपनी तलवारें खींचकर मुकाबले के लिए आगे बढ़े। पहले तो शहजादे ने उन्हें भी बड़ा समझाया,
مگر اپنے باپ کی موت کے بعد وہ سخت غصے میں تھے۔ آخر کار ان کا بھی وہی حشر ہوا جو تھوڑی دیر پہلے ان کے باپ کا ہوا تھا۔ اب لوگوں میں شہزادے کا خوف پیدا ہونے لگا۔ شہزادے نے دوبارہ اپنی تلوار کو ریچھ کی کھال سے صاف کیا اور بولا، میں اب بھی تم لوگوں سے کہتا ہوں، قیدیوں کو رہا کر دو۔ ایک بوڑھا شخص آگے بڑھا، بیٹے، ہم قیدیوں کو تمہارے حوالے کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تم نے ہمیں ظالم سردار اور اس کے بیٹوں سے نجات دلا کر ہم پر بڑا احسان کیا ہے۔ اتنی دیر میں چند اور لوگ بھی شہزادے کے نزدیک آ گئے اور باقی تماشا دیکھنے لگے۔ شہزادہ پوری طرح چوکنا تھا۔ اس نے کہا، سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیں، صرف یہ بوڑھا میرے ساتھ قید خانے تک جائے گا۔ سب لوگ آپس میں باتیں کرتے ہوئے گھروں کی طرف چل پڑے اور صرف بوڑھا آدمی شہزادے کے پاس رہ گیا۔ شہزادہ اسے اپنے ساتھ لے کر بستی سے باہر آیا، جہاں اس کا گھوڑا اور قیدیوں کی بستی کا نوجوان موجود تھے۔ شہزادے نے سارا واقعہ اسے سنایا تو اس کے چہرے پر خوشی پھیل گئی۔ بوڑھا انہیں ساتھ لے کر ایک غار کی طرف روانہ ہو گیا۔ غار کے سامنے 4 پہرے دار اپنے ہاتھوں میں تلواریں لیے ہوشیار کھڑے تھے۔ ان لوگوں کو اپنی طرف آتے دیکھ کر ان میں سے ایک دوڑتا ہوا ان کی طرف آیا۔ کیا بات ہے، یہ لوگ کون ہیں؟ اس نے بوڑھے کو پہچان کر سوال کیا۔ بوڑھے نے سردار اور اس کے بیٹوں کی موت کے بارے میں سب کچھ بتایا اور قیدیوں کو فوراً رہا کرنے کا حکم دیا، لیکن اسے یقین نہیں آیا۔ اس نے تلوار سیدھی کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو مدد کے لیے بلایا تو وہ دوڑتے چلے آئے۔ تم نے ہمیشہ سردار کی مخالفت کی ہے، ہم تمہاری بات پر کیسے یقین کریں؟ یہ نہ ہو کہ ہم انہیں چھوڑ دیں اور اس جرم میں سردار ہمیں قتل کر دے۔ وہ تلوار سونت کر بوڑھے کے سامنے آ گیا تو شہزادے کو مداخلت کرنی پڑی۔ پیچھے ہٹ کر بات کرو، یہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اگر تم آرام سے نہیں مانتے تو تمہارے ساتھ بھی وہی سلوک کرنا پڑے گا۔ شہزادے نے کڑک کر کہا تو وہ اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ چاروں نے شہزادے کو گھیر لیا۔ قیدیوں کی بستی کا نوجوان ڈرتے ہوئے پیچھے ہٹ گیا اور بوڑھا بھی ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ شہزادے نے اپنا وقت ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا۔ اس نے انہیں قتل کرنے کے بجائے زخمی کر دیا۔ چاروں پہرے داروں کو اٹھا کر غار کے سامنے لایا گیا اور بوڑھے نے ان کی مرہم پٹی کر دی۔ اس کے بعد غار کے سامنے سے رکاوٹیں ہٹا کر قیدیوں کو باہر نکالا جانے لگا۔ تمام قیدی پہلے تو حیران و پریشان ڈرتے ڈرتے باہر آئے، لیکن ان کی بستی کے نوجوان نے شہزادے کی بہادری کا تمام واقعہ ان کو سنایا۔ جو پل بھر میں ایک دوسرے کی زبانی سب کو معلوم ہو گیا تو وہ خوشی سے رقص کرنے لگے۔ ظالم سردار کی موت ان کے لیے نئی زندگی سے کم نہ تھی۔ انہوں نے شہزادے کو کندھے پر اٹھا لیا اور اپنی بستی کی طرف روانہ ہو گئے۔ شہزادے نے بوڑھے اور زخمی پہرے داروں کو ان کی بستی کی طرف چلنے کا حکم دے دیا تھا تاکہ وہ اپنے نئے سردار کا انتخاب کر سکیں۔ قیدیوں نے اپنی بستی میں پہنچ کر پہلے 3 دن خوب جشن منایا اور شہزادے کو اپنا سردار بنانے کا اعلان کر دیا۔ شہزادہ سب سے پہلے انہیں اسی پرانی بستی لے گیا جسے سردار کے خوف سے چھوڑ کر وہ لوگ یہاں آ بسے تھے۔ سب لوگوں نے نئے سرے سے بستی کی تعمیر کی۔ بستی کے چاروں طرف وسیع زمینیں خالی پڑی ہوئی تھیں۔ شہزادے نے اپنے ساتھ لائے ہوئے قیمتی پتھروں کو بیچ کر دوسری بستیوں سے جانور اور غلہ وغیرہ منگوائے۔ اس کے بعد شہزادے نے ان کو کاشت کے طریقے سکھائے۔ چند ہفتوں بعد بستی کے گرد پھیلی ہوئی زمینیں مختلف فصلوں سے لہلہا رہی تھیں۔ آہستہ آہستہ بستی کے لوگ خوشحال اور صحت مند ہونے لگے۔ اس دوران میں شہزادے نے نوجوانوں کی ایک فوج تیار کر لی جو ہتھیاروں سے لیس تھی۔ اس نے انہیں جنگ کے طریقے سکھا کر بہادر اور طاقتور بنا دیا تھا۔ ایک دن شہزادہ اپنے فوجیوں کو تربیت دے رہا تھا کہ اسی بستی کا وہی بوڑھا ہانپتا کانپتا آ پہنچا جن سے شہزادے نے قید لوگوں کو چھڑایا تھا۔ بوڑھا بہت تھکا ہوا تھا اور اس سے بولنا مشکل ہو رہا تھا۔ ایک نوجوان نے اسے پانی پلایا تو اس کے حواس قابو میں آئے۔ اس نے شہزادے کو بتایا کہ 2 بستیوں کے لوگوں نے مل کر ہماری بستی پر حملہ کر دیا ہے اور لوٹ مار کر کے سب کچھ لے گئے ہیں۔ میری تجویز پر ہمارے بستی کے سردار نے مجھے تمہارے پاس مدد حاصل کرنے کے لیے بھیجا ہے تاکہ ہم ان ظالموں سے بدلہ لے سکیں۔ شہزادے نے اپنی بستی کے چند بڑے لوگوں کو مشورے کے لیے بلایا۔ انہوں نے شہزادے کو مشورہ دیا کہ ان کی مدد کے لیے کچھ شرائط رکھی جائیں تاکہ ہمیں بھی فائدہ حاصل ہو۔ سب سے بڑی شرط یہ تھی کہ وہ اپنی بستی کے گرد پھیلی ہوئی بیکار زمینیں ہمیں دے دیں گے۔ اس کے علاوہ ان بستیوں سے جو کچھ حاصل ہوگا اس میں سے دونوں کو آدھا آدھا حصہ ملے گا۔ بوڑھے نے تمام شرائط تسلیم کر لی۔ شہزادے نے اپنی بستی کے 2 آدمی حملہ ور بستیوں کی جانب روانہ کر دیے تاکہ وہ جنگ کے بغیر سامان واپس کر دیں تو لڑائی سے بچ جائیں اور انسانی جانیں ضائع نہ ہوں تو بہتر ہے۔ مگر دونوں آدمی ناکام واپس آئے، الٹا انہوں نے جنگ کی دھمکی دے دی۔
شہزادے نے اپنے لشکر کو تیار رہنے کا حکم دے دیا۔ اسے خطرہ تھا کہ کہیں وہ لوگ پہلے حملہ کر کے فصلوں کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ بستی کے تربیت یافتہ فوجیوں کو اپنی طاقت آزمانے کا موقع مل رہا تھا اور وہ جنگ کے لیے بے تاب تھے۔ صبح کے وقت یہ لشکر حملہ ور بستیوں کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں اس بستی کے نوجوان بھی ساتھ شامل ہو گئے جہاں لوٹ مار کی گئی تھی۔ دوسری دونوں بستیاں ساتھ ساتھ واقع تھیں۔ دونوں بستیوں کے سرداروں کو ان کی آمد کی اطلاع مل چکی تھی۔ وہ بھی اپنے جنگجوؤں کے ساتھ باہر آ گئے۔ شہزادے نے انہیں لوٹا ہوا مال و اسباب واپس کرنے کے لیے کہا۔ انہوں نے صاف انکار کر دیا اور دھمکی دے دی کہ اب تمہاری بستی پر حملے کا نمبر آ گیا ہے۔ شہزادہ اپنے لشکر میں سب سے آگے تھا۔ ان کی باتیں سن کر اسے افسوس ہونے لگا۔ پھر اچانک ان لوگوں نے شہزادے کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ یہ تو پہلے سے تیار تھے۔ پھر وہ زوروں کی لڑائی ہوئی کہ ہر طرف تباہی پھیلنے لگی۔ چیخوں کی آوازوں سے فضا گونجنے لگی۔ دوسری بستیوں کے لوگ جو شہزادے کی بستی اور ان کی خوشحالی سے جلتے تھے، وہ بھی موقع دیکھ کر اپنی اپنی فوجوں کو لانے لگے، جس سے جنگ بڑھتی جا رہی تھی۔ جب شہزادہ میدان میں اترا تو اس کے فوجی بڑی بہادری سے لڑ رہے تھے۔ ان کی سخت تربیت کی وجہ سے تھکن کے آثار بالکل نظر نہیں آتے تھے۔ شہزادے نے تیزی سے دشمنوں پر حملے شروع کر دیے۔ انہیں سنبھلنے کا موقع دیے بغیر شہزادہ تابڑ توڑ حملے کرنے لگا۔ آخر شام تک جنگ کا فیصلہ ہو گیا۔ دوسری بستیوں کے زیادہ تر لوگ بھاگ چکے تھے اور بچ جانے والے زخمی ہو کر گرے ہوئے تھے۔ لٹی ہوئی بستی کے لوگوں نے اپنا سامان برآمد کر کے آدھا حصہ شہزادے کی بستی کے حوالے کر دیا۔ رات تک شہزادے کی فوج نے ساری بستیوں پر قبضہ کر لیا اور وہاں کے لوگوں کو پرسکون زندگی گزارنے کی تلقین کی۔ یہ ساری بستیاں ایک ملک کے برابر تھی۔ اتنی زیادہ بستیوں کا نظام سنبھالنے کے لیے شہزادے کو طویل وقت درکار تھا۔ اس نے تمام بستیوں کو یکجان کرنے کے لیے بڑے بڑے راستے بنائے جن پر سفر آسان ہو گیا تھا۔ شہزادے نے ہر بستی سے نوجوانوں کو شامل کر کے ایک بڑی فوج تیار کر لی تھی۔ آخری بستی ایک دریا کے کنارے پر واقع تھی۔ دریا پر جانے کے بعد شہزادہ اس کے پانی سے فائدہ اٹھانے کے بارے میں سوچتا رہتا تھا۔ ایک دن اچانک اس کے ذہن میں ایک ترکیب آ گئی۔ وہ دریا کے کنارے پر بلندی کی جانب چلنے لگا۔ چلتے چلتے وہ ایک ایسی جگہ پہنچ گیا جو اس کی بستیوں سے اونچی تھی۔ یہاں سے ساری بستیوں کو آسانی سے دیکھا جا سکتا تھا۔ اس کے دماغ میں جو ترکیب آئی تھی اسے عملی جامہ پہنانے کا وقت آ گیا تھا۔ اگلے دن اس نے اپنے منصوبے کے مطابق ساری بستیوں میں ہر گلی کے سامنے 2 چھوٹی چھوٹی نالیاں اور درمیان میں نہریں کھودنے کا آغاز کر دیا۔ ان کے مکمل ہونے میں صرف 1 ہفتہ صرف ہوا۔ شہزادے نے ان کا جائزہ لیا۔ ہر بستی کی نہروں اور نالیوں کا رخ دریا کی طرف تھا۔ اس کے بعد شہزادے نے ہر بستی کے باہر ایک بڑا سا تالاب بنوایا جس میں پانی کا ذخیرہ ہو سکتا تھا۔ وہ اس سارے کام کا روزانہ جائزہ لیتا رہتا اور اس میں بہتری لاتا رہتا۔ بستی کے لوگ اس منصوبے کے مقصد سے لا علم تھے۔ آخر ایک دن شہزادے نے ساری بستیوں سے اہم لوگوں کو دعوت پر بلایا۔ اس نے ان کو بتایا کہ ہم دریا کے پانی کا رخ موڑ کر اسے ان نہروں اور نالیوں سے گزاریں گے جو بستیوں کے گھروں اور گلیوں میں بنائی گئی ہیں۔ اس سے عورتوں کو پانی لانے کے لیے جو مشقت اٹھانی پڑتی ہے وہ اس سے بچ جائیں گی اور کھیتوں کے لیے بھی ہر وقت پانی دستیاب ہوگا۔ جب شہزادے کے منصوبے کے بارے میں لوگوں کو علم ہوا تو وہ شہزادے کی بہادری کے ساتھ اس کی عقل مندی کے بھی قائل ہو گئے۔ پھر ایک دن بہت سے لوگوں کی جماعت نے ایک اونچی جگہ سے دریا کے کچھ پانی کا رخ بڑے تالاب کی طرف موڑ دیا۔ پانی اپنی پوری رفتار سے تالاب میں جمع ہوا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے بستیوں کی گلیوں میں بنی ہوئی نہروں میں بہنے لگا۔ بستیوں کے لوگوں کے دلوں سے شہزادے کے لیے بے اختیار دعائیں نکلنے لگی۔ شہزادے کے اس اقدام سے بستیاں تیزی سے ترقی کرنے لگیں۔ ایک دن شہزادہ اپنے لیے بنائے گئے محل میں جنگی مشقیں کر رہا تھا۔ موسم بڑا سہانا ہو رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ آج شکار کے لیے پہاڑوں کی طرف جائے گا۔ اسی اثنا میں اس کا خاص آدمی گھبرایا ہوا اندر داخل ہوا۔ جناب، ایک بری خبر ہے۔ شہزادہ مشق چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیا کوئی آفت آ گئی ہے؟ شہزادے نے مذاق کے لہجے میں کہا تو وہ آدمی بولا، جناب، دریا پار کے ملک سے بادشاہ کا ایلچی آیا بیٹھا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ ان بستیوں کی حکومت ہمارے حوالے کر دی جائے، دوسری صورت میں وہ ہمیں تہس نہس کر دے گا۔ یہ سن کر شہزادے نے کہا کہ ایلچی کو فوراً میرے سامنے حاضر کیا جائے۔ چند لمحوں بعد ایک آدمی اندر داخل ہوا۔ اس نے بہت قیمتی لباس پہن رکھا تھا اور شکل سے مکار نظر آتا تھا۔ کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ شہزادے نے بیٹھتے ہوئے سوال کیا۔ وہ آدمی تکبر سے بولا، میں دریا پار کے ملک سے آیا ہوں اور وہاں کے بادشاہ کا خاص ایلچی ہوں۔
بادشاہ کا حکم ہے کہ آپ یہاں کی حکومت ہمارے حوالے کر دیں، اسی میں آپ کا فائدہ ہے۔ اس کی باتیں سن کر شہزادے کو خطرے کا احساس ہونے لگا۔ اگر ہم ایسا نہ کریں تو تمہارا بادشاہ ہمارا کیا بگاڑے گا؟ شہزادے نے اسے غصہ دلا کر ان کا منصوبہ جاننے کی غرض سے کہا، ہمارا بادشاہ بہت طاقتور ہے اور اس کے پاس جادوگروں کی طاقت بھی ہے جو اپنے جادو کے زور سے ہر ناممکن کو ممکن بنا دیتے ہیں۔ اس نے فخر سے کہا اور شہزادہ گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ ایک نیا اور مشکل امتحان اس کے سامنے کھڑا تھا۔ مکار ایلچی کا پیغام سن کر بہادر شہزادہ گہری سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ جادوگروں کے مقابلے کے لیے اسے کوئی تدبیر نہیں سوج رہی تھی۔ اس نے ایلچی کو اگلے دن آنے کے لیے کہا۔ ایلچی ایک دم غائب ہو گیا۔ اب شہزادے نے تمام بستیوں سے اپنے مشیروں کو بلوا بھیجا۔ جب سب اکٹھے ہو گئے تو اس نے ساری بات ان کو بتائی۔ وہ پوری رات اس مسئلے کا حل سوچتے رہے۔ آخر فیصلہ ہوا کہ ہم چپ چاپ شکست نہیں مانیں گے اور جادوگروں کا مقابلہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوسرے دن وہی ایلچی پھر آ گیا۔ شہزادے نے اسے اپنا فیصلہ سنا دیا اور وہ اسی وقت دھمکیاں دیتا ہوا واپس چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد شہزادے نے اپنی فوج کو اس خاص میدان میں جمع کیا جس کے چاروں طرف سیڑھیوں کی شکل میں بیٹھنے کے لیے نشستیں موجود تھیں۔ یہ بہت بڑا میدان تھا، جس طرح آج کل کرکٹ کے لیے اسٹیڈیم ہوتے ہیں۔ اس جگہ شہزادہ اپنی فوج کو مشقیں کراتا تھا اور میلے وغیرہ لگتے جس میں ساری بستیوں کے لوگ حصہ لیتے۔ شہزادے نے اپنی فوج کو جنگ کی حکمت عملی سمجھانے کے لیے اکٹھا کیا تھا، مگر اس کی یہ آرزو پوری نہ ہو سکی۔ اچانک ہی سارے آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے اور رنگین بارش شروع ہو گئی۔ ان کی نظریں آسمان کی طرف اٹھیں اور پھر سب لوگ پتھر کے بت بن گئے۔ کسی کو ہلنے کا موقع تک نہ مل سکا تھا۔ رابیل نے ایلچی کے پیغام کے بعد بوڑھے جادوگر کو اسی وقت حملہ کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ اس نے شہزادے کو سنبھلنے کا موقع تک نہ دیا تھا۔ جادوگروں کی پوری فوج دریا کے پار کی بستیوں پر قبضہ کرنے کے لیے روانہ ہو گئی۔ پہلے تو جادوگروں نے فضا میں مصنوعی بادل بنائے، پھر انسانوں کو پتھر میں تبدیل کرنے والی رنگین بارش برسائی۔ اس کے برستے ہی لوگ پتھر میں تبدیل ہو گئے اور تمام بستیوں پر رابیل جادوگر کا قبضہ ہو گیا۔ رابیل نے مکار جادوگر کی مدد سے بہادر شہزادے کو پہچان کر اسے اس کے محل میں قید کر دیا اور جادوگروں کو پہرے کے لیے کھڑا کر دیا گیا۔ اس کے بعد جادوگروں نے مختلف عمل کر کے لوگوں کے ذہنوں کو اپنے قابو میں کرنا شروع کر دیا۔ ایک دن کے بعد جب سب لوگوں کو دوبارہ ہوش آیا تو وہ پوری طرح رابیل اور اس کے جادوگروں کے غلام بن چکے تھے۔ بہادر شہزادہ پتھر کے بت میں تبدیل ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے اس کے تمام احساسات ختم ہو چکے تھے۔ ایک دن اچانک وہ اپنی پہلی حالت میں واپس آ گیا تو حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ وہ اپنے ہی محل کے ایک کمرے میں پڑا ہوا تھا۔ پھر اس کو باہر سے چیخنے کی دردناک آوازیں آنے لگیں۔ اس نے دروازے کے سوراخ سے آنکھ لگا کر باہر دیکھا تو دو آدمی زمین پر پڑے تڑپ رہے تھے۔ پھر ان کی چیخیں بند ہوئی تو پانی کی برسات شروع ہو گئی۔ ان دونوں آدمیوں کی لاشیں ایک دم سے غائب ہو گئیں۔ پھر شہزادے کو یاد آنے لگا کہ وہ اپنی فوج کے ساتھ ایک میدان میں جمع تھے جب فضا بادلوں سے بھر گئی اور پھر اسی طرح پانی برسا۔ اس کے بعد کیا ہوا یہ شہزادے کو معلوم نہیں تھا۔ اس نے زور سے دروازے پر لات ماری تو وہ ٹوٹ کر باہر جا گرا۔ شہزادہ تیزی سے قریبی بستی میں داخل ہوا۔ یہاں لوگ آپس میں گزرے ہوئے واقعات کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ سب کے ساتھ ایک جیسا عمل ہوا تھا۔ انہوں نے کالے بادلوں کو برستے دیکھا تھا اور اس کے بعد اب ہوش میں آئے تھے۔ بہادر شہزادے کے بوڑھے مشیروں نے اسے جادوگروں کے حملے کے بارے میں بتایا تو شہزادہ سوچنے لگا کہ آخر وہ ہماری بستیاں چھوڑ کر کہاں بھاگ گئے ہیں۔ یہ بات کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آئی۔ شہزادے کو وقت گزرنے کا کوئی احساس نہ ہوا تھا۔ اس نے اسی وقت اپنے ملک واپسی کا ارادہ کیا جہاں اس کا باپ شہزادے کے انتظار میں تھا۔ شہزادے نے اپنے بوڑھے مشیروں سے اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے بہت سارا مال و اسباب اور بہادر فوج کے سپاہی اس وعدے کے ساتھ شہزادے کے ہمراہ روانہ کیے کہ وہ اپنے والدین سے مل کر جلد سے جلد واپس آ جائے گا۔ شہزادہ خوشی خوشی بادشاہ سلامت کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے روانہ ہو گیا۔ بستیوں کے لوگ دور تک بہادر شہزادے اور اس کی فوج کو چھوڑنے کے لیے گئے۔ پیارے دوستو، اب آپ کو شہزادوں کے اپنے ملک کی بات بتاتے ہیں۔ بادشاہ کے علاوہ شہزادوں کی روانگی کا کسی کو علم نہیں تھا۔ جب بادشاہ کے وزیروں نے شہزادوں کو کئی دن تک نہ دیکھا تو انہوں نے بادشاہ سے پوچھا، بادشاہ سلامت، کئی دن سے شہزادے کہیں نظر نہیں آ رہے۔ بادشاہ نے انہیں بتایا، شہزادے دوسرے ملکوں کی سیر کے لیے گئے ہوئے ہیں اور جلد ہی ان کی واپسی ہوگی۔ بادشاہ کا جواب سن کر سب چپ ہو گئے۔ جب پورا مہینہ گزر گیا اور شہزادوں کی واپسی نہ ہوئی تو محل میں طرح طرح کی چیمہ گوئیاں ہونے لگیں۔
کوئی کہتا کہ شہزادے بادشاہ سے خفا ہو کر ہمیشہ کے لیے ملک سے چلے گئے ہیں۔ کسی نے مشہور کر دیا کہ بادشاہ نے شہزادوں سے ناراض ہو کر انہیں ملک بدر کر دیا ہے۔ کچھ لوگوں نے تو شہزادوں کے قتل ہونے کی افواہیں پھیلا دی۔ پھر یہ افواہیں پورے ملک میں پھیلنے لگیں تو بادشاہ پریشان ہو گیا۔ اس نے وزیر اعظم کو بلایا اور اسے بتایا کہ شہزادے 6 مہینے کے بعد واپس آ جائیں گے، لیکن کسی نے بادشاہ کی بات کا اعتبار نہیں کیا، کیونکہ اس اعلان سے پہلے افواہوں نے اپنا کام کر دیا تھا۔ وزیر اعظم نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کا منصوبہ بنا لیا۔ ایک رات اس نے اپنے با اعتماد ساتھیوں کو اپنے محل میں جمع کیا۔ جب تمام ساتھی اکٹھے ہو گئے تو اس نے کہا، میں آپ لوگوں کے ساتھ جو بات کرنے والا ہوں وہ انتہائی اہم ہے۔ اس بات کی خبر اس محل سے باہر نہیں جانی چاہیے۔ تمام لوگوں نے اس بات کو راز میں رکھنے کا عہد کیا۔ یہ سب لوگ کسی نہ کسی طرح بادشاہ کی حکومت میں شامل تھے۔ وزیر اعظم دوبارہ بولا، جیسا کہ آپ سب لوگوں کو علم ہے، بادشاہ نے تینوں شہزادوں کو قتل کروا دیا ہے یا انہیں کہیں دور بھیج دیا ہے تاکہ وہ مزے سے سارے ملک پر حکومت کر سکیں۔ اگر بادشاہ اسی طرح ملک پر حکومت کرتا رہا تو ہمارا نمبر کبھی نہیں آئے گا۔ وزیر اعظم کی باتیں سن کر سب لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر اس کی ہاں میں ہاں ملانے لگے۔ وزیر اعظم نے اپنی بات جاری رکھی، میں نے اپنے ساتھیوں کے مشورے سے فیصلہ کیا ہے اور آپ کو بھی اس فیصلے میں شامل کرتا ہوں کہ اب ہم بادشاہ کا تختہ الٹ کر اس کی حکومت کا خاتمہ کر دیں گے۔ کیا آپ سب میرا ساتھ دیں گے؟ سب لوگ اس کا ساتھ دینے پر آمادہ ہو گئے۔ ان غداروں کے چہروں پر بڑے عہدوں کی لالچ میں چمک پیدا ہونے لگی، لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ اس اجتماع میں بادشاہ اور شہزادوں کا ایک وفادار خدمتگار کے روپ میں کھانا اور پانی لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہے۔ وہ بظاہر اس ساری کارروائی سے لا تعلق تھا، لیکن اس کے کان وزیر اعظم کی ایک ایک بات پر لگے ہوئے تھے۔ وزیر اعظم نے ایک ہفتے کے اندر اندر اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کا تہیہ کر لیا تھا۔ اب وہ اپنے آپ کو ملک کا بادشاہ تصور کرنے لگا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو شہزادوں جیسا لباس پہنا دیا اور درزی کو اپنے لیے قیمتی شاہی لباس کی تیاری کا حکم دے دیا۔ وزیر اعظم کے ساتھی بھی اسی کی طرح بڑھ چڑھ کر تیاریاں کر رہے تھے۔ انہوں نے اس کام کے لیے جمعے کا دن منتخب کیا۔ پھر جب سب لوگ جمعہ کی نماز میں مصروف تھے تو ان لوگوں نے بادشاہ کے محل پر دھاوا بول دیا، مگر انہیں یہ دیکھ کر سخت مایوسی ہوئی کہ بادشاہ اور ملکہ محل سے غائب تھے۔ وزیر اعظم نے تخت پر بیٹھ کر اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ پھر اس نے سارے غداروں میں عہدے اور مال و دولت کی تقسیم شروع کر دی۔ اس نے سارے ملک میں بادشاہ کے فرار ہونے کا اعلان کر دیا۔ بادشاہ جو بہت عقل مند، رحم دل اور بہادر تھا، اس نے اپنے خاص وفاداروں کو پہلے ہی سے ایسے وزیروں کے گھروں میں تعینات کر رکھا تھا۔ اس کے وفادار نے اسی وقت وزیر اعظم کی بغاوت کی خبر بادشاہ کو پہنچا دی تھی۔ بادشاہ کو کئی اور ذریعوں سے اس طرح کی خبریں موصول ہو رہی تھیں، لیکن وہ ان کا توڑ کرنے سے معذور تھا۔ اس کی فوج کا سپہ سالار بھی وزیر اعظم کا رشتہ دار تھا، اس لیے بادشاہ فوج کو بھی استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ بہت سوچ بچار کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ ابھی شہزادوں کی واپسی میں 5 مہینے باقی ہیں۔ شہزادے بہادر اور عقل مند ہیں، وہ ضرور اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر لوٹیں گے۔ اس دوران میں وہ اپنی ملکہ کے ساتھ کسی جنگل کا رخ کرے گا اور جیسے تیسے 5 مہینے پورے کرے گا۔ اس نے ملکہ کے علاوہ کسی شخص کو اپنے منصوبے سے متعلق کچھ بھی نہیں بتایا۔ پھر جمعرات کی رات وہ محل کو چھوڑ کر اپنے ملک کی سرحد کے قریب ایک جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہاں اس نے ایک چھوٹی سی کٹیا بنا لی اور گزر بسر کرنے کے لیے چند بکریاں خرید کر چرواہے کا روپ دھار لیا۔ وہ کبھی لکڑیاں کاٹ کر انہیں بیچنے کے لیے شہر لے جاتا۔ اب اسے شدت کے ساتھ 6 مہینے گزرنے کا انتظار تھا اور آخر کار بادشاہ کو اپنا تخت و تاج چھوڑے ہوئے 5 مہینے ہو چکے تھے۔ بادشاہ اور ملکہ ایک ایک دن گن کر گزار رہے تھے۔ محنت مزدوری کرتے کرتے دونوں کی حالت خراب تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کہیں میں نے شہزادوں کو امتحان میں ڈال کر غلطی تو نہیں کر دی۔ ملکہ اس کی ڈھارس بندھاتی، مگر بادشاہ ہر وقت شہزادوں کو یاد کرتا رہتا۔ اسے اپنے ملک کے خراب ہوتے ہوئے حالات اور رعایا کی فکر تھی۔ ملک میں امن و امان کی حالت خراب تھی۔ غدار وزیر کے لوگ رعایا کو ناحق تنگ کرتے تھے اور ان کی جائیدادوں پر قبضہ کر لیتے تھے۔ جب بادشاہ کسی گاؤں یا شہر کی طرف جاتا تو لوگ اسے یاد کر رہے ہوتے۔ وہ دعا کرتے کہ اللہ انہیں اپنا بادشاہ دوبارہ واپس کر دے۔ بادشاہ اپنی رعایا سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن انہیں اپنا راز بتانے سے قاصر تھا۔ اب تو غدار وزیر کے ساتھ ہی سر عام دن کے وقت بھی لوٹ مار کرنے لگے تھے، اور جو شخص مزاحمت کرتا اس کو قتل کرنے سے دریغ نہ کرتے۔
بادشاہ سے رعایا کی یہ حالت دیکھی نہ جاتی تھی اور وہ اپنے آپ کو اس ساری صورتحال کا ذمہ دار سمجھتا تھا۔ رات کو اپنی کٹیا میں واپس آ کر وہ زارو قطار روتا اور اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا کرتا۔ 6 مہینے پورے ہونے میں کچھ زیادہ دن باقی نہیں تھے۔ اسے معلوم تھا کہ جب شہزادے واپس آئیں گے تو ان تینوں میں بہادری، عقل مندی اور رحم دلی جیسی تمام خصوصیات پیدا ہو چکی ہوں گی۔ اب غدار وزیر کی سنو۔ غدار وزیر بڑے مزے سے تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سامنے خوشامدی وزیر اور دوسرے درباری بیٹھے اس کی تعریفیں کر رہے تھے۔ اس نے محل میں ایک بڑا سا قید خانہ بنا دیا تھا جس میں بادشاہ کے وفاداروں کو قید کیا گیا تھا۔ ان کو خوفناک سزائیں دی جاتی تھیں۔ اب بھی قید خانے سے ان کی چیخوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ غدار وزیر کا ایک ہی بیٹا تھا جو شہزادوں کا لباس پہنے ہوئے باہر باغ میں سیر کر رہا تھا۔ سیر کرتے کرتے وہ باغ کے مالیوں کو ڈانٹ رہا تھا اور ان کو نوکری سے نکالنے کی دھمکیاں دے رہا تھا۔ اچانک ایک طرف سے تیز ہوا آنے لگی۔ سب کی نظریں اس جانب اٹھ گئیں۔ اسی وقت ایک سفید گھوڑا لمبی چھلانگ لگا کر باغ میں داخل ہوا۔ اس گھوڑے پر ایک خوبصورت نوجوان سوار تھا۔ گھوڑے کے رکتے ہی ہوا بند ہو گئی۔ باغ کے مالیوں نے فوراً پہچان لیا وہ ان کے بادشاہ کا گمشدہ شہزادہ تھا جسے وہ سب رحم دل شہزادہ کہتے تھے۔ شہزادے کے ہاتھ میں ننگی تلوار دیکھ کر غدار وزیر کا بیٹا دل میں ڈرنے لگا۔ کون ہو تم اور تمہیں یہاں آنے کی جرات کیسے ہوئی؟ اس نے رحم دل شہزادے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی بات کا جواب ایک بوڑھے مالی نے دیا۔ یہ ہمارے بادشاہ کا شہزادہ ہے، یہ رحم دل شہزادہ ہے، یہ تم اور تمہارے باپ جیسے ظالم آدمیوں سے ہماری جان چھڑائے گا۔ یہ کہتے کہتے بوڑھے مالی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ شہزادہ گھوڑے سے نیچے اترا تو مالی نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ پر بوسہ دیا۔ باقی ملازم بھی شہزادے کو اپنے درمیان دیکھ کر سسکیاں بھرنے لگے۔ پھر شہزادے کو پورے واقعے کے بارے میں بتایا گیا۔ اس دوران میں غدار وزیر کا بیٹا بھاگ کر محل میں داخل ہو گیا تھا اور اس نے اپنے باپ کو شہزادے کی آمد کی اطلاع دے دی تھی۔ غدار وزیر نے اپنی فوج کو شہزادے کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ غدار وزیر کے ساتھ ملا ہوا فوج کا ایک دستہ باغ میں پہنچا تو اتنی دیر میں شہزادے کی باقی فوج بھی پہنچ چکی تھی۔ غدار وزیر بھاگ کر محل کی چھت پر چڑھ گیا تاکہ وہاں سے شہزادے کی گرفتاری کا منظر دیکھ سکے۔ اسی وقت اسے ایک جانب سے جنوں کی فوج محل کی طرف آتی دکھائی دی۔ جب وہ قریب پہنچے تو غدار وزیر نے بادشاہ اور ملکہ کو پہچان لیا۔ ان کے درمیان میں عقل مند شہزادہ بیٹھا ہوا تھا اور وہ ایک اڑن قالین پر بیٹھے محل میں اتر رہے تھے۔ غدار وزیر نے جب ہر طرف فوج دیکھی تو دل ہی دل میں اپنے کیے پر نادم ہونے لگا۔ شہزادوں کی واپسی بڑے شاندار طریقے سے ہو رہی تھی۔ غدار وزیر نے بھاگنے میں ہی عافیت سمجھی اور محل کی چھت سے چھلانگ لگا دی۔ نیچے پانی کا تالاب تھا اور وہ اسی میں آ کر گرا۔ تالاب سے نکل کر اس نے محل کی مخالف سمت دوڑ لگا دی، لیکن اب اس کی بے ایمانی، ظلم اور غداری کے بدلے کا وقت آ گیا تھا۔ اس کی بدقسمتی تھی کہ اس طرف سے بہادر شہزادے کی فوج محل میں داخل ہوئی اور سپاہیوں نے اسے گرفتار کر لیا۔ تینوں فوجوں کی آمد سے دور دور تک محل میں رونق لگ گئی تھی۔ بادشاہ سلامت دوبارہ اپنے تخت پر بیٹھ چکے تھے۔ اگلے دن تک رعایا کو بادشاہ اور شہزادوں کی واپسی کی خبر مل گئی تھی۔ سارے ملک کے لوگ دارالحکومت میں جمع ہو رہے تھے جہاں بادشاہ کی واپسی اور غدار وزیر سے نجات کا جشن منایا جا رہا تھا۔ اسی جگہ عدالت بھی لگ چکی تھی اور مجرموں کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے قاضی صاحب تشریف لا چکے تھے۔ انہوں نے ملک کے قانون کے مطابق غدار وزیر اور اس کے ساتھیوں کے لیے سزائے موت کا فیصلہ سنایا۔ ساتھ ساتھ یہ حکم بھی دیا گیا کہ سزائے موت سے پہلے ان سب کا منہ کالا کر کے سارے شہر میں گھمایا جائے۔ قاضی صاحب کا فیصلہ سن کر لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ فوراً ہی موٹے تازے گدھوں کا بندوبست کیا گیا۔ پھر غداروں کے منہ پر سیاہی مل کر انہیں کالا کیا گیا۔ اس کے بعد انہیں زبردستی گدھوں پر بٹھایا گیا۔ جیسے ہی وہ گدھوں پر بیٹھے، بچے ڈنڈا لے کر ان کے پیچھے دوڑ پڑے۔ یہ عبرتناک منظر دیکھنے کے قابل تھا۔ جہاں سے گدھے گزرتے، لوگ تالیاں بجا بجا کر غداروں پر لعنت بھیجتے۔ لوگ یہ کہتے سنے گئے کہ اپنے ملک اور قوم کے ساتھ غداری کرنے والوں کا یہی انجام ہونا چاہیے۔ کافی دیر تک یہ تماشا ہوتا رہا۔ پھر کہیں شام کے وقت ان کو پھانسی گھاٹ لے جا کر پھانسی دے دی گئی اور اس طرح ملک غداروں کے وجود سے پاک ہو گیا۔ بادشاہ اور شہزادوں کی آمد کی خوشی میں 1 سال تک جشن منایا جاتا رہا۔ اس کے بعد بادشاہ نے تینوں شہزادوں کی شادیاں اپنے ملک کی 3 خوبصورت اور سمجھدار لڑکیوں سے کر دی۔ شہزادے اپنے اپنے امتحان میں کامیاب ہو چکے تھے، لہٰذا بادشاہ نے آخری فیصلہ کرتے ہوئے شہزادوں کے ملکوں کو بھی اپنی سلطنت میں شامل کیا اور حکومت کی ذمہ داریاں تینوں شہزادوں کے حوالے کر کے
باقی زندگی اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزارنے لگا۔ کہتے ہیں کہ تینوں شہزادوں نے اتفاق اور محبت سے بہت طویل عرصے تک حکومت کی اور بالآخر اپنی آخری منزل کی طرف روانہ ہو گئے، جس کی تیاری سب سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ہر زندہ شے کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنی آخرت کی فکر کرنے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کر کے سب سے بڑے امتحان میں کامیابی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، کہانی کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، اور ایسے ہی مزید دلچسپ قصے کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہمارے آنے والے نئے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل سکیں۔ شکریہ۔